بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور جب ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو 36 ڈھونڈیے نا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا مدین کی طرف اور کہا کہ اے میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ارجو الیوم الآخرہ، اور جو توقع رکھو، امید رکھو اللہ کے آخرت کے دن پر، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد نہ پھیلاتے رہو. اور دیکھو جو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کسی بھی گناہ پہ اسی وقت رکتا ہے نا کہ جب اس کو آخرت پہ یقین ہو. اگر آخرت پہ یقین ہی نہ ہو تو ہر انسان اتنا ظالم ہو جائے کہ ظلم کرنے لگ جائے. ہم بھی اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو آج ہمارا جو عاجزانہ رویہ ہے، ہمارے جو لین دین کے معاملات ہیں، ہم ایک ڈر کی وجہ سے کریں نا کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہی. اگر یہ بات ہی دل سے نکل جائے تو ہر انسان ظالم ہو جائے اور فساد صحیح میں کرنے لگے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جھٹلایا اس کو اور پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. وَعَادٍ وَثَمُودَ قَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کہ عاد اور سمود کو آشکار ہو گیا تھا لکم ان کے لیے ان کے گھروں سے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور عاد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے کہ ان کے گھروں سے، اور عاد اور سمود کا قد تبین لکم تم پر کھل چکا، من مساکینہم ان کے گھروں سے. یعنی تم کو معلوم تھا کہ عاد اور سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یعنی خطاب کس سے ہے کہ جو فی الحال حال والوں سے خطاب ہے کہ عاد اور سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یہ تم پر ظاہر ہو گیا ان کے گھروں میں کیا ہوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو. وَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور روکا ان کو راستے سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ ہوشیار تھے. یہ جتنی قومیں تھیں ہم کو معلوم ہے نا کہ یہ اس وقت کتنے ڈیولپ ہو چکی تھی، کیسے بڑے بڑے شاندار گھر بنا رہے تھے، ہر چیز کا انہیں عقل تھی. ایسا نہیں تھا کہ بے عقل تھے، بے وقوف تھے، ان کو عقل نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے بہت ہوشیار لوگ تھے. وہ بہت ڈیولپ کر چکے تھے وہ اپنے آس پاس کے کلچر کو، تو یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون، فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے موسیٰ نشانیاں لے کے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا، بڑائی ظاہر کرنے لگے زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ نہیں تھے کہ ان سے کوئی سبقت لے جاتا. کہ قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ وقت کے کتنے بڑے بڑے ٹائرون تھے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان سے زیادہ سبقت لے جانے والا، ان کے اوپر بڑائی جتانے والا اور کوئی نہ تھا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی سبب. لیکن دیکھو ہم یہ سوچیں نا کہ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا، تو اس وقت دیکھو کتنا لمبا وقت گزرا. ہم تو ایسی بات کرتے، اگر فرعون کا دیکھو تو 40 سال تو اس نے صرف قتل کیا، اس کے پہلے کے سال جتنی اس نے ظلم کیا وہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دعوت دی، اور ہم کتنے جلدی بے چین ہو جاتے کہ ارے کیوں نہیں آ رہا، اللہ کا انصاف کیوں نہیں آ رہا، فرقان کیوں نہیں بیٹھ رہا. تو اس وقت فرقان دونوں طرف سے ہوگا نا کہ اگر سامنے والا ظالم ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ والے اترے. آج ایسا نہیں ہوتا نا، کیا ظلم ہو رہا. دیکھو اگر ہم فلسطین کا ہی سوچیں کہ کیوں نہیں آ رہا بھائی، کیوں نہیں ہو رہا، تو فلسطین آلریڈی فرقان بن چکا ہے کہ ہمارے طرف سے ہمارا کوئی ایکشن نہیں ہے، ہماری عیاشیاں، ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو فرقان ظلم کیوں ہوتا تھا کہ فرقان بیٹھ جائے، حق اور باطل صاف صاف ہو جائے. تو ہمارے طرف سے نا ہم ہی نہیں حق کو پہچان رہے، ہم اپنی روش ہی نہیں بدل رہے، تو کہاں سے پھر وہ چیز ہوں گی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پر ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہ کی سبب. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے ہم نے بھیجا ہر ایک پر حاصبہ، تیز ہوا، پتھراؤ. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ، کہ اس میں سے ہم نے کسی کو کے اوپر تیز چنگھاڑ بھیجی. کہ حاصبہ کے لیے یہ عاد، جو ہوا تیز تند ہوا جو آئی تھی حاصبہ، وہ عاد کے لیے آئی. جو چنگھاڑ کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا وہ سمود پر آیا تھا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور جو خسف کر دیا گیا تھا زمین میں وہ قارون تھا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور جو غرق کر دیا گیا تھا وہ فرعون اور حامان تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نہیں ایسا ہے کہ وہ ظلم کرے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے.
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ مثال ان لوگوں کی جو بناتا ہے اللہ کے سوا ولی، کمثل العنکبوت، کہ اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، کہ وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبَيُوتِ، اور جو اس کا گھر ہے، لَبَيُوتِ الْعَنْكَبُوت، سب گھروں میں سب سے اوہنا، سب سے کمزور بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کاش کہ وہ سمجھتے۔ تو جو مکڑی کا گھر ایسا رہتا ہے نا کہ جتنے چرند پرند جو اس دنیا میں گھونسلہ گھر ور جس طریقے سے بھی بناتے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا رہتا کہ ہوا سے اڑ جاتا، پھونک مارو تو اڑ جاتا، لیکن وہ اس کو کتنا مضبوط سمجھتی ہے۔ تو جو اللہ کے سوا یا تو دوسروں کو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی شخص کو اپنا اتنا والی مددگار سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر اتنا کمزور کہ کب چاہے کب ٹوٹ جائے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم پکارتے ہو اس کے سوا جو کچھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، اور عقل وہی رکھتے ہیں، سمجھتے وہی ہے جو عالم ہے۔ تو جو مثالیں ہیں، دیکھو کتنی پیاری پیاری مثالیں نا، اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہر بات مثالوں کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی الگ الگ مثالیں تھیں، جو اس کی مثالیں آئی تھی کہ ایک بالیوں کی، اور مچھر کی مثال، صدقے کی مثال، جو کوئی ایک بوڑھا شخص تھا جس نے کھیتی اگائی، وہ اس کے بچے چھوٹے تھے، اب آ گئی تو کیا ہوگا اب اس کی کھیتی کا۔ اور جو مثالیں ہیں نا، تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھی، ایسی 1000 مثالیں سیکھی جو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ باتیں دل پہ مؤثر کرتی ہے نا، اثر کرتی ہے یہ باتیں، یہ دلیلیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جب بھی ہم کوئی عقل فہم والے بندے سے کچھ پوچھے تو دیکھیں نا، وہ پہلے مثال بتاتا ہے کسی چیز کی، تو ہمیں بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ بات کو سمجھانے کے لیے ویسی مثال دیتا ہے جو انسانوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اور جو آگے آیت ہے نا کہ کون سمجھتا ہے اس کو، عقل والے ہی ہوں گے عالم۔ تو عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف فہم کو سمجھ جانا، معنی سمجھ جانا، مثالیں سمجھ جانا، بلکہ تدبر اور غور کرنا، اس کے اوپر تدبر اور غور کرنا۔ کہ عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی آیت پہ پہنچتا اور مجھے نہ سمجھتا تو مجھے بڑا غم ہوتا، کہ اس وجہ سے کہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، کہ صرف اس کو علم والے ہی سمجھتے، تو جب مجھے نہیں سمجھتا تو مجھے بڑا غم ہوتا کہ نہیں میں علم والا نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھی۔ تو یہ کتنے غور و خوض کی بات ہے نا کہ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے نا، غور و فکر بھی تو دور کی بات ہے، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ کئی لوگ تو ایسی زندگی گزار کے بیت جا رہے کہ نماز کے ایک سورت کا پتہ نہیں کہ ہم نے 5 وقت پڑھا کیا، 40 دفعہ الحمد پڑھنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ کہ الحمد میں لکھا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو زبان عربی ہے، ہم نے نہ عربی کبھی سیکھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کے مطلب فہم کو سمجھے، تو کتنے غور کرنے والی چیز ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور خلقت کی اللہ نے آسمان اور زمین کی حق کے ساتھ، ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اور بے شک یہ نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان والا ہوگا وہی اس سے ہدایت حاصل کرے گا، متقیوں کے لیے ہی کیوں ہدایت ہے، باقی تم کسی کے آگے سر پھوڑ لو، نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ سب کو کیوں نہیں مل جا رہی، قرآن پکڑا تو اب نہیں سمجھ میں آتی بات، کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جس کو یقین ہوگا اور جو حق کی تلاش میں ہوگا اسی کو حق ملے گا، جو حق کی تلاش میں نہیں ہے، جو سرکش ہے کہ جس نے لکیر کا فقیر کے وہ مان کے بیٹھ گیا کہ میں صحیح سب غلط، تو اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، وہ اس بات کو نہیں سمجھنے والا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور پڑھو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور دیکھو نا، فحش سے مراد کیا ہے نا، فحش سے مراد ہر برا عمل ہے جو کہ ہر عقل والا اس کو شریعتاً غلط سمجھے، اور وہ فعل زنا، قتل، چوری، ڈاکہ اور ہر منکر فعل فحش میں آ گیا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ بھی فحش میں آ گیا، یہ سارے کام فحش میں آ گیا۔ اور منکر جو ہے وہ ایسے جرم جو ظاہر باطنی گناہ سب آ گئے، اس میں منکر بھی وہی آ گئے، اس میں ظاہر اور باطنی گناہ۔ اب ہم کہیں گے کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے،
تو نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا وہ ہوگا کہ پوری سب سے پہلے تو ظاہری ہم کو قائم کرنا پڑے گا کہ ہم طہارت کا خیال رکھیں گے، اوقات کا خیال رکھیں گے، ہمارے پہلے تو ظاہری پاکی استعمال کریں گے کہ ہم ہمارے کپڑوں کو پاکی، جگہ کی پاکی، اپنا پورا خشوع و خضوع سے سنتوں کے اوپر اہتمام کر کے نماز کو کھڑے کریں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے وقت پہ. اور باطنی پاکی یہ ہوں گی، دل کی پاکی یہ ہوں گی کہ دل کو پاک کریں گے کہ اللہ کے سوا اب ہم کسی اور کا خیال نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. تو ظاہری بھی پاکی ہوں گی اور باطنی بھی پاکی ہوں گی کہ دونوں طرف سے دل کو صاف اور پاک کریں گے اور پورے طریقے سے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. اب ہم یہ کہیں گے کہ جو یہ بات ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس آیت کے بارے میں کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور منکر فحش سے روکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کی نماز فحش اور منکر سے اسے نہ روکے تو اس کی نماز ہی کچھ نہیں. یعنی وہ نماز بھی پڑھ رہا اور پھر بھی فحش اور منکر کام کرا تو اس کی نماز ہی کچھ نہیں. اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. یعنی نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحش اور منکر باتوں سے باز آ جائے. یعنی دو باتیں کہ نماز روکیں گی بھی اور فحش اور منکر باتوں سے، اور منکر باتوں سے باز آ جائیں گا تو اس کی نماز پوری ہوگی. یعنی وائس ورسا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے کہ فحش اور منکر باتوں سے باز آ جائے وہ، تب اس کی نماز صحیح ہوگی. اور نماز اگر صحیح پڑھ رہا تو اپنے آپ فحش اور منکر باتوں سے رک جائے گا. اب حضرت ابن عباس سے مذکور ہے کہ جو جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر اور عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہ کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا عنقریب نماز اس کو اس کی چوری سے روک دیں گی. تو اس شخص کو جب یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا تو اپنے گناہ سے تائب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے کہ میری نماز مجھے روک دیں گی تو وہ تائب ہو گیا. اب ہم یہ سمجھتے نا کہ ہم دیکھتے کہ کتنے بڑے بڑے نمازی ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ وہ روک رہی ہے. نماز نے حکم دے دی کہ تم مومن ہو، پوری طریقے سے اطاعت کرو، فحش اور منکر سے رک جاؤ. لیکن ماننا نہ ماننا تو پھر بھی نفس پر ڈال دیا نا انسان نے اپنے کہ نماز تو پڑھ لا، لیکن ماننا نہ ماننا پھر بھی نفس پہ ڈال دیا کہ وہ صرف روک سکتی ہے لیکن اس سے باز آ جائے یہ ضروری نہیں ہے انسان. اور دوسری بات کیسا ہے نا، اب اس میں کوئی یہ بھی نہ بہکے کہ بھائی میں تو دنیا بھر کا گناہ کر رہا. کئی بار آتا نا یہ تو بڑے کر رہے، یہ تو فلاں تو ایسا کرتے، پھر بھی ان سے پردہ تو نہیں ہو رہا لیکن دین کی بات کرے، ان سے یہ تو نہیں ہو رہا لیکن ایسی بات کرے، تو بھی اپنے کو کرنا ہے. ہو سکتا اللہ اس پہ ہدایت دے دے، جمے رہنا. یعنی یہ نہیں کہ ہم سوچ رہے یار گناہ ہو رہا نا میرے سے، پھر میں یہ کام پھر میں کیا درس و تدریس میں کیوں بیٹھوں، میں کیا تہجد پڑھ رہی در سے، میرے سے تو یہ چیز نہیں رک رہی، لیکن پڑھتے رہنا ہے. اللہ اس کو کبھی نہ کبھی تو ہدایت دے گا. ہو سکتا کہ ہم اس سے زیادہ گرنے والے ہوتے، ایسا بھی ہو سکتا نا. آج جو اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ گر جاتے تھے، ہماری نمازوں نے ہم کو روک کے رکھا. تو کبھی بھی ہم کوئی نیک کام میں لگے، کوئی بھی کام میں، کہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ ایک کام میں ہم لگے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے، تو رک نہیں جانا یہ سوچ کے میں تو کر ہی رہی نا، یا میرے سے یہ تو ہو نہیں رہا اب میں یہ بھی نہ کروں. ایسا نہیں، ہو سکتا کہ ہم اس سے زیادہ گرنے والے ہوتے، ہماری نمازوں نے ہمیں تھامے رکھا ہے. تو رکنا نہیں ہے، اپنے اعمال سے کرتے رہنا ہے، لگے رہنا ہے. اور کئی بار نماز کا اثر یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. جس کو توفیق نہ ہو وہ غور کر لے کہ کہیں اس کی، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان گناہ بھی کر رہا، نماز بھی پڑھا تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، پھر اس کے جو اقامت صلاۃ والا چیزوں کو پوری نہیں کر رہا وہ، کہ وہ اس طریقے سے خشوع خضوع تدبر اور فکر سے نہیں پڑھ رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی کہ وہ گناہ میں لگا ہوا اس لیے بھی ہے کہ اس کی نمازوں میں اثر ہی نہیں ہے، نماز کو اس نے اتنا لائٹ لیا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا کہ دو باتیں، احسان کیا ہے نا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے کہ تو ایسے نماز پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب تیرے سے یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو ہم واقعی میں جب اللہ اکبر کہہ دینا تو ہم سچ میں یہ سوچیں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے. مطلب تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جو اللہ اکبر جو ہم تکبیر کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کرے کیا کیوں کہتے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے؟ کتنی بیسک ہاں حرام
تحریم کا مطلب ہے حرام کر دینا. اور حرام کس چیز کو کرتی ہے؟ جو حلال تھی ہم پہ بات کرنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب حلال تھا. اور تکبیر تحریمہ نے حرام کر دی وہ ساری چیزوں کو. بات نہیں کر سکتے ہم، ہنس نہیں سکتے ہم، ہل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے. جو حلال چیزیں تھیں اس کو حرام کر دی گئی اللہ اکبر بولتے ساتھ. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ہم سامنے کھڑے ہیں اور ہم اب پوری سنتیں اور فرائض اور واجبات پہ غور کر رہے ہیں، اس لیے وہ تکبیر تحریمہ ہے. اور آگے کیا ہے؟ بس تو وہ اس لیے نا ڈسٹریکشنز ہٹاؤ. تو ہم کیا کریں نا کہ بھلے پہلا سب کام کر لے. کیونکہ وہ کیسا رہتا ہے، میں ایسی کرتی کہ اپن سوچو نا چل جلدی سے نماز پڑھ لو. یہ سوچو میں بہت اطمینان سے نماز پڑھوں گی، میں اپنا سب کام کر لوں، اس کو کھلا دو اس کو پلا دو، چڑھا کے گیس بند کر لو، سب کر لو. اور جب معلوم ہے نا کہ اب کچھ کام نہیں تب نماز کے لیے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم کو اپنا پلاننگ کرنا پڑے گا، اپنے لیے پلان کرنا پڑے گا کہ نہیں میرے یہاں پہ ہولس ہو رہے ہیں تو میں اس کو کیسے بند کروں. اب میں ڈسٹریکٹ ہو رہی کہ یار بچوں نے کھانا نہیں کھانا. اپن کیا کرتے عشاء کی نماز کو تاخیر کر سکتے، چلو پہلے تو اپن اول وقت کا خیال رکھو. ایسے زیادہ تر عشاء میں ہوتا، ایک تو لمبی نماز ہے، رات ہو جاتی، کام بہت رہتے، تو ایسا اکثر عشاء میں ہوتا. تو سب عشاء کو تو تاخیر ہی کرنا ہے نا. یہ تو سنت بھی ہو جائیں گی کہ ہم عشاء کو تاخیر سے کریں. باقی نمازیں ہم وقت پہ کرتے ہیں اور اس چھوٹی کم رکعت ہوتی ہے، اتنا صحیح عصر کا وقت ہے، اتنا شیڈول نہیں رہتا، چلو ہو ہی جاتی ہے آرام سے. عشاء کا آخری نماز ہے، یہ ہے تو سورہ ملک پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، دوسرے بھی وہ کرنا ہے. تو سب کام کر لو اور لیٹ پڑھو کہ اب کوئی کام نہیں، اب میں اللہ بالکل فری ہو کے بہت اچھے سے میں تیرے پاس بات کرنے ہوں گی، ایسا سوچ کے کہ اللہ اب نہیں بہکنا، پھر نہیں بہکنا، بالکل ریڈی رہنے کہ نہیں میں اب اللہ سے بات کرنے جا رہی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، نہیں بہکنا پھر. واللہ ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہو گیا. اللہ کا ذکر بڑا کیوں ہو گیا؟ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے میرا ذکر کر رہا ہے. تو کتنی بڑی چیز ہوگی نا، اللہ کا ذکر کرنا کتنا بڑا ہو گیا. اس لیے بہت بڑا ہے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ متوجہ ہو جاتا ہے فرشتوں میں، ہمارے لیے فخر کرتا ہے فرشتوں. اور فرشتوں اس سبب کا، برکت کا سبب بنتا ہے، اور گناہ جھڑتے ہیں، ہمارے گناہوں سے نجات ملتی ہے. اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اس لیے جب بھی ہمیں ٹائم مل رہا ہے کنٹینیوس ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں.